ناظرین اکرام السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، دوسرے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ پاک کے حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا کہ رب العالمین نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اب تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ مصر سے جانے دے۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا؟ حضرت نے جواب دیا کہ وہ آسمانوں کا، زمین کا اور دونوں کے بیچ جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ فرعون ہنس پڑا اور درباریوں سے کہنے لگا، سن رہے ہو نا؟ حضرت اس کی ہنسی سے بے پرواہ ہو کر کہتے رہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فرعون نے پھر ٹھٹھا کرتے ہوئے درباریوں سے پوچھا، جو پیغمبر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے وہ نرا دیوانہ ہے۔ حضرت نے اپنی بات جاری رکھی، مشرق و مغرب اور دونوں کے بیچ جو کچھ ہے وہ سب کا رب ہے۔ فرعون نے ہنستے ہوئے اپنے وزیر سے کہا، میرے لیے ایک اونچا گھر بنواؤ، میں اس پر سے دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ سے پوچھا، اور اگلوں کا کیا حال ہے؟ حضرت نے جواب دیا، اگلوں اور پچھلوں سب کا حال ایک کتاب میں میرے رب کے پاس محفوظ ہے، اور میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ کچھ بھولتا ہے۔ اس نے زمین بچھا دی ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے نکال دیے ہیں، اور آسمان سے پانی برسا کر طرح طرح کی اگنے والی چیزوں کے جوڑے پیدا کر دیے تاکہ تم کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ۔ بے شک اس میں سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سن کر فرعون جھنجھلا اٹھا اور حضرت سے کہنے لگا، خبردار، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانے گا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ تو بھول گیا کہ تو ننھا سا بچہ تھا اور میرے محل میں تجھے پالا گیا۔ پھر تو نے میری قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا اور ڈر کے یہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ہاں وہ حرکت تو مجھ سے ہو گئی تھی، مگر ایسی حالت میں ہوئی کہ کچھ جانتا نہ تھا، مگر اب میرے رب نے مجھے اختیار بخشا ہے اور پیغمبر بنا دیا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے اپنے رب پر ایمان لانے کی نصیحت کروں اور کہوں کہ تو میری قوم کو آزادی دے تاکہ وہ اپنے وطن بیت المقدس چلی جائے۔ فرعون نے جواب دیا، میں نہیں جانتا میرے سوا تیرا رب کون ہے، نہ میں تیری قوم کو یہاں سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، اور نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، میں خدا کی طرف سے معجزے لایا ہوں۔ فرعون نے دانت پیس کر کہا، چاہے تو ابھی دکھا، کیا لایا ہے؟ حضرت نے اپنے ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دی جو گرتے ہی سانپ بن گئی۔ پھر گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو دیکھنے والوں کو بالکل سفید اور سورج کی طرح چمکدار دکھائی دیا۔ فرعون یہ معجزے دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑا ہی جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور سے ہی تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے۔ بتاؤ کیا صلاح دیتے ہو؟ ایک نے عرض کیا کہ فرمان شاہی جاری ہو، شہر شہر سے بڑے جادوگر کھینچ آئیں گے اور اس شخص کے جادو کا ایسا جواب دیں گے کہ یہ لاجواب ہو جائے گا۔ فرعون کو یہ رائے پسند آئی اور حضرت سے کہنے لگا، تیرے جادو کا توڑ ہم جادو سے ہی کریں گے، بتاؤ کب میدان میں آنا ہے؟ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ تو یہاں اس لیے آیا ہے کہ ہمارے بڑوں کے راستے سے ہمیں ہٹا دے اور تم دونوں بھائی مل کے زمین میں اونچے بن جاؤ۔ یاد رکھ، ہم کبھی تیرے قائل نہیں ہوں گے۔ حضرت نے جواب دیا، یہ تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ کیا یہ جادو ہے اور جادوگر بھی کہیں کامیاب ہوئے ہیں؟ لیکن اگر تم جادو سے ہی مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو یہ اچھی بات ہے، تہوار کے دن مقابلہ ہو جائے تاکہ سارے مصر کے لوگ یہ تماشا دیکھیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ تمام مصر کے بڑے جادوگر تہوار کے روز جمع ہو جائیں۔ فرعون کے حکم پر تمام مصر کے جادوگر اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ فرعون نے انہیں حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر موسیٰ کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا انعام دے گا؟ فرعون نے جواب دیا کہ تم کو بڑے بڑے انعام ملیں گے اور تم دربار میں میرے مقرب بنائے جاؤ گے۔
آخر مقابلے کا دن آ گیا اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ پہنچے اور اکڑ کر کہنے لگے، پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ تم ہی پہل کرو، مگر ساتھ ہی جادوگروں کو نصیحت بھی فرمائی کہ تمہارا برا ہو، تم نرے جادوگر ہو، اپنے جادو سے خدا کے معجزے کا مقابلہ نہ کرو، ورنہ یاد رکھو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور یہ بھی یاد رکھو خدا پر بہتان باندھنے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ اس تقریر سے جادوگروں کے دل پر چوٹ پڑی اور ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری دوڑ پڑے اور جادوگروں کو الگ لے جا کر ان کے ساتھ کانا پھوسی کرنے لگے۔ دیکھو موسیٰ اور ہارون بھی جادوگر ہی ہیں اور اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینے کے لیے آئے ہیں، پھر ہمارے تمہارے باپ دادا کا جو اچھا چلن آ رہا تھا اسے بھی ملیا میٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تم اپنا، اپنی قوم اور اپنے ملک کا خیال کرو، ایک ہو کے اپنا جادو ٹھیک کرو اور بہادری سے میدان میں کود پڑو۔ یاد رکھو آج کے دن کی جیت ہی اصل سرخروئی ہے۔ درباریوں کی تقریر خود جادو تھی، کام کر گئی اور جادوگر میدان میں اتر آئے اور اپنی پڑی ہوئی اور پھونکی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال کے زور سے چلائے، قسم ہے فرعون کے جلال کی، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جادوگروں کی رسیاں اور لکڑیاں سانپوں کی طرح رینگنے لگی، سب خوف سے تھرا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی دھڑکنے لگا، مگر خدا کی طرف سے حکم پہنچا، موسیٰ تم ڈرو نہیں، تم ہی اونچے رہو گے، اب تم اپنی لکڑی زمین پر ڈال دو۔ لکڑی زمین پر گرتے ہی اژدہا بن گئی۔ یہ بھیانک اژدہا پھنکارتا اور بل کھاتا ہوا لپکا اور جادوئی سب رسیوں لکڑیوں کو اس طرح نگل گیا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ سچائی کا بول بالا ہوا اور جھوٹ کو شکست۔ ہارے ہوئے جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے کہا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے یہ بڑی شکست دیکھی اور اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے اپنے جادوگروں کا یہ اعلان سنا تو غصہ سے لال ہو گیا اور دانت پیس کر جادوگروں سے کہنے لگا، میری اجازت سے پہلے ہی تم موسیٰ کو مان گئے، ضرور یہ تم سب کا گرو ہے، اسی نے ہی تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر سازش کی ہے اور شہر والوں کو شہر سے نکال دینا چاہتے ہو۔ میں تم لوگوں کو اس کی کڑی سزا دوں گا۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کو کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اور پھر تم جان جاؤ گے کہ میرا دیا ہوا عذاب زیادہ سخت اور پائیدار ہے یا موسیٰ کے رب کا۔ جادوگروں کے دل ایمان سے بھر چکے تھے، کہنے لگے تم ہم سے بس اسی لیے تو بدلہ لوگے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی اور ان پر ایمان لے آئے۔ ہم تجھے حق کے سامنے مان نہیں سکتے، ہمیں تو اپنے مالک کی طرف جانا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر گزر، آخر یہ دنیا کی ساری زندگی بھی تو گزر ہی جانی ہے۔ ہم اپنے خدا پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں زبردستی مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ ہی سب سے اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ جادوگروں کی اس تقریر سے فرعون کا غصہ اور بڑھ گیا اور وہ ڈرا بھی کہ کئی پوری مصری بھیڑ موسیٰ کی طرفدار نہ ہو جائے، اسی لیے زور سے چلایا، میری قوم کے لوگوں، بتاؤ کیا مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں جو میرے پاؤں تلے پڑی بہہ رہی ہیں میری ہی نہیں ہیں؟ بتاؤ میں بہتر ہوں یا حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہم تو جب جانتے کہ سونے کے کڑے آسمان سے اتر کر اس کے ہاتھوں میں پڑ جاتے یا فرشتے اس کے ساتھ آئے ہوتے، یہ کچھ نہیں تو پیغمبر کیسا، اور کہو میں تمہارا سب کا رب ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس کا اگلا حصہ جلد نشر کیا جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔